نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعلی آیت نمبر 5 اور 6 تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ دیتے ہیں جی فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ کیا کیا ہم نے دیکھیں خوبصورتی اس میں ہے فَجَعَلَهُ تو یہ جو حرکت کی لمبائی ہے اس کو بڑا کنٹرول کر کے آپ نے پریسائزلی یعنی ان مائکرو کہہ لیں لمبائی اگر لیں گے تو مائکرو میٹرز میں ملی میٹر سے بھی چھوٹا ہم اس کو لمبا نہ کریں ایک کو دوسرے سے. اگر فا ہے تو فا جا لا اگر ہم یہ پڑھیں فجعلہ لام کو میں نے لمبا کر دیا تو وہ خوبصورتی نہ رہی اور معنی میں بھی تبدیلی آ گئی. لام کو لمبا کیا جعلا جعلا تو ان دونوں نے بنایا تو شرکیہ کلمہ ہو گیا. اس واحد نے بنایا تو اگر اس لام کے اگر آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کریں تو اس کا مطلب اس کو آپ نے مدہ کر دیا. مدہ کیا تو وہ فعل ماضی کا تثنیہ کا صیغہ بن گیا جبکہ ہمیں چاہیے واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو یہ ہم نے اس لیے کہتے ہیں کہ حرکت کو لمبا یا چھوٹا کرنا لحن جلی میں آتا ہے بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْ قاف کے اوپر کلکلا کیا ہم نے کتب و جدن جب بھی آئیں گے کلکلا کریں گے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ نون کے اوپر ہم نے اخفا کیا. نون حروف اخفا میں سے ہے کیونکہ اس کے بعد سین آ رہا ہے. یہ ہوئی جی دونوں آیات ہماری علم تجوید کے مطابق پڑھنے کے قواعد ہم نے ایکسپلین کیے. آگے چلتے ہیں. فا جو ہے وہ حرف عطف ہے. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ سین جو ہے اس کو علماء لکھتے ہیں حرف استقبال. فا پھر حرف عطف ہے. لا جو ہے یہ لائے نفی ہے. لا جو ہے لائے نفی ہے. لا تنسا. آگے چلتے ہیں جی افعال کی جانب. جعلا جیم عین لام مادہ ہے اس کا اور یہ جعلا یجعلو باب فاتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے اور یہ فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. سنقرئک نقرئ یہ لفظ قاف را اور حمزہ اس کا مادہ ہے قرأ تو یہ باب افعال سے یوز ہوا ہے. یہاں پہ باب افعال میں اس کا وزن بنے گا اقرأ یقرئ تو یہاں پہ یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے جی؟ جمع متکلم کا صیغہ. تو یہ بنے گا اقرأ یقرئ سے یقرئ تقرئ تقرئ اقرئ نقرئ تو یہ لفظ بنے گا افعل یفعل کے وزن پر ہم کہیں گے نفعل کے وزن پر ہے لفظ نقرئ. یہ لفظ ہے ہمارا نون کے اوپر پیش ہے. فلا تنسا یہ کیا ہے جی؟ نون سین یا باب سین سے ہے. نسیا ینسیو تو یہ تسمعو
کے وزن پر تنسیو سے تنسا بن گیا، کیونکہ یا متحرک کا ماقبل زبر ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یا متحرک کا اگر ماقبل زبر ہو تو اس کو الف مکسورہ سے بدل دو، تو یہ لفظ بن گیا تنسا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے جی، لفظ غین سا اور واو، یہ فعال کے وزن پر ہے جی، یہ لفظ بنے گا غصابن۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی الف اضافی کے بعد واو یا یا آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے، تو یہ ہے ہمارا، یہ حمزہ بن جائے گا واو، تو یہ دو زد والی تنوین، اور اوپر مد اس لیے آ جائے گی کہ قواعد کے تحت یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ سبب مد آ گیا ہے تو ہم نے مد ڈالنی ہے۔ احوا، یہ احوا لفظ بھی یہ اس میں تفضیل ہے، احوا لفظ بھی اس میں تفضیل ہے جی، سوری یہ صفت مشبہ ہے، یہ صفت مشبہ، تو احوا جو ہے وہ ہے لفظ ہا واو اور یا، یہ افعلو کے وزن پر اح و یو، اور یا متحرک ماقبل زبر کے ساتھ ہے تو اس کو الف مکسورہ میں بدل دیا تو یہ لفظ بن گیا احوا۔ کاف ضمیر، اس میں ضمیر منصوب متصل، کیوں منصوب متصل جی؟ اس لیے کہ یہ فعل کے بعد آئی ہے، یہ نشانی ہے اس کی بس، تو یہ منصوب ہوئی۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث۔ آگے چلتے ہیں ہم ان الفاظ کو ملا کر جملہ کیسے بنتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ فا، اس کا تعلق 5 نمبر آیت کا تعلق پچھلی آیت نمبر 4 کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذی اخرج المرعا، جس نے زمین سے نباتات اگائیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ نباتات کچھ دیر کے بعد اس کو فجعلہ، اسی نے اس کو بنا دیا، جعلہ، یہ ہے جی جعلہ، اس کو ہم کہیں گے اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، مرفوع ہے اور فاعل بن رہی ہے۔ فعل کیا کرنا ہے اس نے؟ فعلا، عطف ہے پچھلے جملہ کے اوپر، تو جعلہ کے بعد اس ہا ضمیر کو ہم نے اس میں اپنے صرف کے ٹاپک میں اس ہا ضمیر کو جیسے اس اسم ضمیر کو منصوب کہا، یہ بھی یہاں پہ اسم ضمیر منصوب متصل ہے۔ کیوں ضمیر منصوب متصل ہے جی؟ اس کو مجرور کیوں نہیں کہا، مرفوع کیوں نہیں کہا؟ ایک ہی نشانی ہے کہ فعل کے بعد جب یہ جڑی ہوئی آئے تو ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، منصوب ہو کر یہاں پہ یہ چونکہ منصوب ہے تو ان 13 منصوبات میں سے ہم نے اس کو مفعول بنا دیا، مفعول بھی، تو یہ ہے اس کا مفعول بھی اول، چونکہ ثانی بھی آ رہا ہے نا یہاں پہ۔
جعل فعل کثرت کے ساتھ اپنے دو مفاعیل کے ساتھ آتا ہے. ایک جعل کا معنی کیا ہے؟ اس نے بنایا. کس کو بنایا؟ مفعول. اس کو کیا بنایا؟ مفعول ثانی. تو یہ ہے فجعلہ غثاء. تو یہ ہم غثاء جو اسم ہے یہ ہم کہیں گے یہ منصوب ہے. منصوب کیسے؟ منصوب ظاہراً دو زبر والی فتح ہے یہاں پہ، تو یہ منصوب ہوا. منصوب ہو کر یہ لفظ یہاں پر مفعول بہ ثانی بنے گا. تو یہ مفعول بہ ثانی کے بعد ایک اسم ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صفت بن رہا ہے. صفت کس کا؟ اس موصوف کا. تو گویا یہ دونوں مل کر ایک مرکب توصیفی ہیں کہ اس ذات نے ہوا جو پیچھے کام کر رہا ہے. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ، وہی ہے ہوا. پیچھے پوری آیات میں چل رہا ہے. کیا کر دیا اس نے؟ اس چارہ کو، یہ مرعا کی طرف جا رہا ہے، جو اس نے پیدا کیا، نباتات کو جو پیدا کیا تھا اس کو کیا بنا دیا؟ سیاہ بس. تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مرکب توصیفی جو مل کر کیا بنے گا؟ مفعول بہ ثانی. ادھر یہ مفعول ہے اور جب منصوب ہے، اور جب یہ مفعول بہ بنے گا تو یہی لفظ مل کر ہوگا. تو گویا یہ حرف عطف کے بعد جعلہ، اس ایک ذات نے، واحد مذکر غائب نے جو اللہ تعالیٰ ہے، بنا دیا اس کو غثاء احوا. آگے چلتے ہیں جی. یہ آیات کا، اس آیت کا ربط پچھلے کے ساتھ تھا، وہ ہم نے مکمل کر دیا. آگے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. سنقرئک، ان قریب ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے، مخاطب کیا ہے کہ آپ تسبیح بیان کریں اس رب کی جس کی یہ صفات ہیں. تو پھر وہ رب کیا کرے گا؟ آگے وہ یہ کام کرے گا. سنقرئک، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جی سین حرف استقبال ہے، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے آپ کو. تو یہ لفظ جو ہے اس میں ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے جی؟ نحن. یہاں پہ نحن ضمیر مستتر ہے اور یہ مرفوع ہے. اس میں فعل کیا ہے؟ پڑھانا. تو فعل بھی یہ کرے گا. فعل مرفوع جمع یہ فاعل، تو فعل جمع فاعل. آگے کیا ہے؟ اس ضمیر کو ہم نے کہا یہ منصوب ہے، تو منصوب ہو کر اس نے کیا بننا ہے جی؟ مفعول بہ. فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ. فعل کے اندر ہی فاعل ہے، سین حرف استقبال ہے. تو ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے. لفظ ہے، ایک ہے پڑھا دیں گے، ایک ہے پڑھوا دیں گے، ایک واو کا اضافہ. جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا باب افعال کا، خرج اس نے وہ نکلا، اخرج اس نے نکالا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو کس کو پڑھوا دیں گے؟ کا مفعول بہ ہے. فاعل کون ہے؟ نحن، ہم پڑھوا دیں گے. اور آپ فا حرف عطف ہے، لا تنسا. یہ اس کو ہم جملہ فعل مضارع منفی بولتے ہیں کہ لا تنسا میں بھی ایک ضمیر مستتر ہے. کون سی؟ انت. آپ فعل کیا کریں گے؟ یہ ہوئی فاعل. فعل کیا ہے؟ نسیہ.
ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ نفی، نہیں، پس آپ نہیں بھولیں گے، تو ہم ایسا آپ کو پڑھوائیں گے کہ آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ جب وہی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بہت زیادہ محنت کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس فکر میں نہ رہا کریں، ہم آپ کو اس کا پڑھانا جو ہے نا وہ ہمارے ذمہ ہے، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں بھی آیا ہے آیت، تو ہم آپ کو پڑھوا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو یاد رہے گا۔ یہ ہوئی جی اس آیت مبارکہ کی مکمل ترجمہ، اور اس کے بعد والی آیت کا بھی اس کے ساتھ ایک ربط ہے، اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں ابھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔